گیل مونفلز اپنے 40 کی دہائی میں کھیل کر کرسٹیانو رونالڈو اور لیبرون جیمز کی پسند کی تقلید کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور پیرس ماسٹرز زمین پر اپنے کیریئر پر پردہ ڈالنے سے ومبلڈن، مونٹریال اور US اوپن میں کھیلنے کی امید رکھتے ہیں۔ فرانسیسی شہری جو ستمبر میں 40 سال کا ہو جائے گا نے پیر کو پہلے راؤنڈ میں ہم وطن ہیوگو گیسٹن سے 6-2، 6-3-3، 6-2، 6-0 سے شکست کھانے کے بعد رولینڈ گیروس کو شاندار ادا کہا۔ 2 دہائیوں کے کیریئر کا جشن منانے والے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ 1974 کے بعد ہیٹی کا فٹ بال ورلڈ کپ میں پہلی بار شرکت انتہائی فخر کا باعث ہے۔ تاہم اوہایو میں رہنے والی ایک ہیٹی ML ریاست کے امیگریشن کریک ڈاؤن کی وجہ سے میچ میں شرکت کرنے سے خوف زدہ ہے۔ ہیٹی نے 14 جون کو میساچوسٹس کے فاکس بورو کے جیلٹ اسٹیڈیم میں اسکاٹ لینڈ کے خلاف فٹ بال شو فیس انٹرنیشنل ایونٹ کے 2026 ایڈیشن میں اپنا کھاتہ کھولا۔ اسرائیل کے فضائی حملوں میں مشرقی لبنان میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ایک نازک جنگ بندی کے بڑھتے ہوئے تناؤ کے نتیجے میں لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے منگل کے روز اطلاع دی ہے کہ فضائی حملے پیر کو دیر گئے وادی بیکا کے گاؤں مشغرہ پر ہوئے۔ ای کامرس لاجسٹکس کمپنی اسٹور نے $3 بلین کی قیمت پر $250 ملین جمع کیے ہیں۔ اس نے منگل کو اعلان کیا یہ 1 سال پہلے کے دور سے اس کی قدر کو دوگنا کرتا ہے۔ نئی فنڈنگ کی قیادت اسٹرائک کیپٹل نے کی، جس میں کلینر پرکنز، فاؤنڈرز فنڈ، فرینکل اینڈ ٹیمپلٹن، بیلی گیفورڈ جی اسکوائرڈ اور بانڈ کی شرکت تھی۔ پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹس ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی نے پہلے سے مجوزہ اقتصادی زون کی بجائے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ حکام کے مطابق یہ فیصلہ پہنچنے کے بعد کیا گیا کہ اقتصادی زون کے لیے ضروری ٹیکس چھوٹ اور مراعات موجودہ IMF سے متعلقہ پالیسی کی رکاوٹوں کے تحت پیش نہیں کی جا سکتے۔ جرمن قونصلیٹ جنرل کراچی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر کراچی میں قونصلر آپریشن 2 دن کے لیے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ قونصل خانے کی جانب سے جاری سرکاری تعطیل کے نوٹیفکیشن کے مطابق جرمن قونصلیٹ جنرل کراچی 27 مئی بروز بدھ اور 28 مئی بروز جمعرات عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے باعث بند رہے گا۔ نعیمہ بٹ، رومیسا خان، حبا قادر اور عمران عباس سمیت متعدد مشہور شخصیات نے سوشل میڈیا پر اداکاروں کے خلاف ٹیکنالوجی کی سہولت سے بنے تشدد کی ویڈیو کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ انسٹاگرام پر شیئر کیے گئے ایک کلپ میں ڈیجیٹل تخلیق کار رجا رفیق نے نعمان علیم کے ذریعے چلائے جانے والے ایک YouTube چینل کی نشاندہی کی جو ایک ڈرامہ تجزیہ کار اور نقاد ہیں، جس کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستانی ڈراموں اور اداکاروں کے بارے میں ڈیجیٹل طور پر ہیرا پھیری والی کور فوٹوز کے ساتھ ویڈیوز پوسٹ کر رہا ہے۔ مغربی یورپ کو منگل کے روز ریکارڈ توڑ کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ مکس حرارت کے ایک اور دن کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہیڈ ملیکی سطح سے بہت زیادہ دھکیل دیا۔ شمالی افریقہ سے گرم ہوا کا ایک نام نہاد ہیڈ ڈوم مغربی یورپ میں ایک ہائی پریشر سسٹم کے تحت پھنسا ہوا ہے، جس کے پیچھے اس طرح کی گرمی ہے جو عام طور پر زیادہ گرمیوں تک نہیں دیکھی جاتی ہے۔ چینی حکام نے ایک شخص کو اپنے ساتھی عرب پتی گیمنگ ٹائکون لن کیوی کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی دے دی ہے۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 2020 میں ایک ناراض سیاح نے لن کو زہر دے دیا کہ اس نے اسے نیٹ فلکس کے معاہدے پر اترنے میں مدد کرنے کے فوراً بعد اسے کنارے لگا دیا۔ بیلجیم کے بگن ہاؤٹ میں ٹرین اور اسکول منی بس کے درمیان تصادم میں 2 اسکولی بچے اور 2 بالغ افراد ہلاک ہو گئے۔ پہلے خیالات متاثرین کے ساتھ ہیں۔ بیلجیم کے نقل و حرکت کے وزیر جین لوک کروک نے کہا، جنہوں نے ان اطلاعات کی تصدیق کی کہ حادثے کے وقت لیول کراسنگ پر رکاوٹیں ہٹا دی گئی تھی۔ تہران، ایران اور امریکہ ایک مفاہمت تک پہنچنے کے لیے ثالثوں کے ذریعے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن عدم کی اعتماد کی فضا کے درمیان فائرنگ کے ایک اور تبادلے کے بعد کوئی معاہدہ قریب نظر نہیں آتا۔ امریکی فوج نے کہا کہ اس نے میزائل لانچ کرنے والے مقامات اور ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا جو ایران کے جنوبی پانیوں میں بارودی سرنگیں رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایران کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ملک کی فوج نے جوابی فائرنگ کی۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی متعدد ہلاکتوں کی اطلاع دی، لیکن ابھی تک 8 اپریل سے جاری نازک جنگ بندی میں کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے۔ ایک مشترکہ بیان کے مطابق چین اور پاکستان مشترکہ اقتصادی راہداری کی ترقی کو تقویت دینے اور گوادر کی بندرگاہ کو علاقائی روابط کے
مرکز کے طور پر قائم کرنے کے لیے اسٹریٹجک تعلقات کو گہرا کرنے پر ایک نئے وسیع اتفاق رائے پر پہنچ گئے ہیں۔ دونوں فریقوں نے خوش دلی سے کام کیا اور چین پاکستان آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید گہرا کرنے پر ایک نئے وسیع اتفاق رائے پر پہنچ گئے۔ پڑوسیوں نے منگل کو پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے شیئر کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں کہا، شناخت کے تحفظ کے لیے ستارے کے نشان والے ناموں کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پیرس، فرانس۔ پیرس کے ایک پرجوش شمالی مضافاتی علاقے سینٹ ڈینس میں اور فرانس کے غریب ترین علاقوں میں سے ایک تارکین وطن کے درجنوں بچے ٹیکنیکل ہائی اسکولوں سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ سوئی سدرن گیس کمپنی SSGC نے عید الاضحی کے تینوں دنوں کے دوران کمپنی کے صارفین کے لیے خصوصی شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ کمپنی کے مطابق عید کے موقع پر گیس کی فراہمی آدھی رات تک رہے گی۔ SSGC نے کہا کہ عید کے پہلے اور دوسرے دن صبح 7:30 بجے سے رات 12 بجے تک بلا تعطل گیس فراہم کی جائے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے پیر کو وفاقی دارالحکومت میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی کوششوں کے تحت وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے اسلام آباد اتاترک ایونیو کے توسیعی منصوبے کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طلال چوہدری نے کہا کہ وزارت داخلہ ایک جدید سرسبز و شاداب اور منصوبہ بند اسلام آباد کی ترقی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے وژن کے تحت کام کر رہی ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو اگلے ماہ اسی سال کے ہو جائیں گے، منگل کو والٹر ریڈ نیشنل میڈیکل سینٹر میں اپنی معمول کی جسمانی مشقت سے گزریں گے، بظاہر معمولی صحت کے مسائل پر عوامی توجہ کے سال کے بعد۔ ٹرمپ اکثر اپنے آپ کو جو بائیڈن کے مقابلے میں زیادہ توانا اور فٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو ان کے ڈیموکریٹک پیش رو تھے، جنہوں نے ملازمت کے لیے اپنی فٹنس کے بارے میں سوالات کا سامنا کرنے کے بعد گزشتہ سال 82 سال کی عمر میں عہدہ چھوڑ دیا تھا۔ انتباہ آپ کو اس کہانی میں کچھ گرافک تفصیلات پریشان کن لگ سکتی ہیں۔ ایک اسکول اسسٹنٹ پر منگل کو پیرس میں مقدمے کی سماعت کی جائے گی، جس پر اس کی دیکھ بھال میں چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی کا الزام ہے۔ مقامی میڈیا نے منگل کو اطلاع دی ہے کہ بیلجیم میں ٹرین کی اسکول بس سے ٹکرانے کے بعد متعدد افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ شمالی بیلجیم کے بگن ہاؤٹ میں مقامی حکام نے ایک بیان میں کہا ہے کہ منگل کو مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے کے قریب قصبے ہیں ایک سنگین ٹریفک حادثہ پیش آیا، تاہم اس نے ہلاکتوں کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائیں۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر ایتامار بین گویر کا آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے قیدیوں کو تانے دینے کا ریکارڈ ہے۔ ماضی میں وہ کیمرہ املاح کے ساتھ رہا ہے جب اس نے اسرائیلی جیلوں کا دورہ کیا جس میں فلسطینی قیدیوں کو رکھا گیا تھا۔ اس ہفتے بین گویر کو بڑے پیمانے پر غیر ملکی کارکنوں کے ایک کیمرے پر دیکھا گیا جو اسرائیلی فورس کی جانب سے بین ایک گروپ پر چمکتے ہوئے کیمرے پر دیکھا گیا۔ ان کے فلوٹیلا کو حراست میں لینے کے بعد اپنے بازو بندھے ہوئے فرش پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ یہ دنیا بھر کے کارکنوں کی طرف سے غزہ کا محاصرہ توڑنے اور فوری طور پر انسانی امداد پہنچانے کی کوشش کا حصہ تھا۔ باسکٹ بال کے لیجنڈ مائیکل جارڈن نے پیپ گواردیولا کو خراج تحسین پیش کیا ہے کیونکہ روانہ کے مانچسٹر سٹی کے پیشیہ ہے، کیونکہ روانہ ہونے والے کلب کے سرکردہ کھلاڑیوں میں سے وہ پارٹی کے بعد کلب کے سرکردہ کھلاڑیوں میں سے ایک کے ذریعہ آن اسٹیج میلان کی خصوصیت کے دوران حتمی رخصت دی گئی تھی۔ پیر کو مانچسٹر کی سڑکوں پر پریڈ کے بعد شہر کے اتحاد اسٹیڈیم کے قریب کوپ لائیو میدان کے اندر 19,000 کے سیل آؤٹ ہجوم نے بڑی اسکرین پر اردن سے گواردیولا کو ایک ویڈیو پیغام دیکھا۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDM نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے لیے ہیٹ ویو ایڈوائزری جاری کی ہے اور پنجاب بھر کی ضلعی انتظامیہ کو انتہائی زیادہ درجہ حرارت کی پیش گوئی کے درمیان ہنگامی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ PMD کی جانب سے ہائی پریشر والے پاکستان میٹرولوجی کی پیش گوئی کی وجہ سے ہیٹ ویو 25 مئی سے 31 مئی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC نے یونیورسٹیوں اور ڈگری دینے والے اداروں میں MS MPhil اور PhD پروگراموں میں داخلوں کے لیے لازمی GRE اور ہیڈ ٹیسٹ کی شرائط کا نفاذ ملتوی کر دیا ہے۔
HEC کو آرڈینیشن ڈویژن کی طرف سے جاری کردہ ایک باضابطہ نوٹیفکیشن کے مطابق لیول 7 MS MPhil یا اس کے مساوی اور لیول 7 MS PhD یا اس کے مساوی پروگراموں میں داخلوں کے ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل ETC کے ذریعے احتر جنرل اور جیرا ہاتھ سبجیکٹ ٹیسٹ کروانے کا پہلے کا فیصلہ اب فوق 220 کے تمام فوق 220 سے لاگو ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شفیع جان نے منگل کو PTI کے MPA کی جانب سے KP کے وزیر اعلیٰ سیل آفریدی کے خلاف گروپ بنانے کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے انہیں من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا۔ یہ بیان ان میڈیا رپورٹس کے جواب میں سامنے آیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ PTI کے 50 کے قریب MPA نے وزیر اعلیٰ آفریدی کی کارکردگی سے عدم اطمینان پر ان کے خلاف ایک گروپ بنایا تھا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ تقسیم آئندہ صوبائی بجٹ کی منظوری پر اثر انداز ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے CM آفریدی نے جمعیت علماء اسلام فضل JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی حمایت کے لیے ملاقات کی تھی۔ کامیڈین تابش ہاشمی نے ایک بار مذاق میں کہا تھا کہ ہندوستانی ارب پتی مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی ان تمام لوگوں کے لیے ایک عاجزانہ تجربہ ہونا چاہیے جو انسٹاگرام پر اپنی طرز زندگی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم کسی کو بھی پہلو بیٹھ کر صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل دولت کیسی نظر آتی ہے۔ وہ غلط نہیں تھا جس طرح کے عضلات کو امبانی کھینچنے میں کامیاب تھے ہالی ووڈ سے بالی ووڈ تک۔ یہ تماشا شاید اس بات کی یاد دہانی زیادہ تھا کہ دولت جشن کے خیال کو کس حد تک بڑھا سکتی ہے۔ تائیوان نے کہا ہے کہ وہ ایک ہفتے میں جزیرے کے قریب دوسرے چینی مشترکہ جنگی تیاری کے گشت کی نگرانی کر رہا ہے اور بیجنگ پر ایشیا پیسفک میں عدم استحکام کا واحد ذریعہ ہونے کا الزام لگایا ہے۔ منگل کو ایکس پر ایک پوسٹ میں تائیوان کی وزارت قومی دفاع نے کہا کہ اس کی افواج نے صورتحال کا جواب دیا ہے۔ انٹر میامی نے پیر کے روز اس بات کی تصدیق کی کہ لیونل میسی کو بائیں ہیمسٹرنگ کا مسئلہ ہے، جو ورلڈ کپ چیمپئن ارجنٹائن کے اس شمالی نسکرے کے موسم گرما میں ٹائٹل کے دفاع کے لیے اپنا تربیتی کیمپ شروع کرنے کے لیے تقریباً ایک ہفتہ قبل سامنے آیا ہے، اور اتوار اور پیر کے واقعات یقینی طور پر ارجنٹینا کے منصوبوں میں کم از کم تھوڑی سی سازش کا اضافہ کرتے ہیں۔ امریکی فوج نے آبنائے ہرمز کے قریب حملوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جب اعلیٰ حکام کی قیادت میں ایک ایرانی وفد نے امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے قطر کا سفر کیا۔ ریاستہائے متحدہ کی مرکزی کمان سینٹکم نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکی فوجیوں کو ایرانی افواج کی طرف سے لاحق خطرات سے بچانے کے لیے خود دفاعی حملے کیے ہیں، تاہم اس نے حملوں اور ان کے مقامات کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی۔ ایرانی میڈیا نے جنوبی ایران میں آبنائے ہرمز سے تقریباً 70 کلومیٹر 42 میل دور بندر عباس میں دھماکوں کی اطلاع دی۔ دیر البلا غزہ کی پٹی ایک بے نشان قبر کے پاس لینا لاسی خاموشی سے بیٹھی پھول چن رہی ہے اور مٹی پر پانی ڈال رہی ہے، یہ مان کر کہ یہ اپنے شوہر کی آرام گاہ ہے۔ جہاد تفیش اکتوبر 2023 میں غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے آغاز میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ شمالی فلپائن میں ہنگامی حکام نے زیر تعمیر 9 منزلہ عمارت گرنے کے بعد لاپتہ ہونے والے 16 افراد کے لیے 2 روزہ ریسکیو آپریشن ختم کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ منگل کے روز متاثرین کی باقیات کی بازیابی پر توجہ مرکوز کر دی گئی، جبکہ ایک ملائشین شخص اور 2 پھنسے ہوئے تعمیراتی کارکنوں سمیت 4 افراد کی لاشیں کنڈومینیم منصوبے کے ملبے سے نکالی گئیں، جو منجلس میں ایک قریبی ہوٹل پر گر گیا تھا۔ عید الاضحیٰ سے قبل راولپنڈی اور اسلام آباد میں پیشہ ور قصابوں کی مانگ میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کئی علاقوں میں عید کے پہلے دن کی بکنگ پہلے ہی بند ہے۔ مقامی مارکیٹ کی تفصیلات کے مطابق قربانی کے جانوروں کے ذبح اور گوشت کی تیاری کے نرخ بھی ہر عید کے دن کے لیے الگ سے طے کیے گئے ہیں۔